بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ بہت اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ تو دوستو آج 5واں روزہ ہے، تو بھائی کی جیب اور بھائی کا اکاؤنٹ دونوں خالی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھائی شدید پریشان ہے اور وٹامن ڈی لے کے گھر سے نکل پڑا ہے۔ تو گھر والوں نے ڈاکومنٹس بھی تھما دیے ہیں کہ جا تو رہے ہو، یہ ڈاکومنٹس آج تم نے کسی بھی قیمت پہ سبمٹ کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو خیر ہم اللہ کا نام لے کر نکل پڑے۔ ہمارے پاس ایک چیک تھا، ہم نے سوچا کہ اس کو کیش کروایا جائے اور جو اپنے 4-5 دن ہے اس کا گزر بسر کیا جائے۔ تو آج ہفتہ تھا، اس کی وجہ سے سارے بینکس بھی بند تھے، اس لیے بہت مشکل تھے، ہمیں پورے شہر میں 2 الائٹ بینک ملے جو کھلے ہوئے تھے۔ تو خیر ہم لوگ پہنچے کشمیر روڈ یہ سوچتے ہوئے کہ رش کم ہوگا، لیکن یہاں پہ آگ کا دریا تھا جسے ہم نے ڈوب کے پار کرنا تھا، کیونکہ ہمیں جو ٹوکن ملا تھا وہ تھا 77 نمبر اور ابھی چل رہا تھا صرف 28۔ تو خیر بھائی نے سوچا یار ٹوکن تو میں نے لے لیا ہے، کیوں نہ جو دوسرا بینک ہے وہاں پہ جا کے بھی چکر لگایا جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ رش کم ہو اور بھائی وہاں پہ جا کے چیک کیش کروا لے۔ لیکن جب بھائی وہاں پہ پہنچا تو بھائی آ کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ لگا ہوا ہے تالا۔ تو دوستو ہمارے ساتھ تو ہو گیا پرینک، لیکن بھائی کو اس بندے کے اوپر آ رہا تھا ترس، کیونکہ بھائی نے تو ٹوکن لیا ہوا تھا، بھائی ٹوکن لے کے آیا تھا اور یہ بیچارہ بھائی کو دیکھا دیکھی ٹوکن لیے بغیر ہی آ گیا۔ تو خیر بھائی مسکرا بھی رہا تھا کہ میں نے خود تو ذلیل ہوا ہوں، لیکن ساتھ اس بندے کو بھی ذلیل میں نے کروا دیا۔ تو خیر بھائی کو اس کی سزا ملی، کیونکہ بھائی جو چیک کیش کروانے گیا ہوا تھا، بھائی وہ چیک کہیں پھینک آیا، گما آیا۔ تو خیر بھائی ٹینشن کے اندر بھاگا گیا اس بندے کے پاس جس کا چیک تھا اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، وہ والا چیک میں کرتا ہوں ایپ سے بلاک، تو یہ لیں آپ نیا چیک، جا کے اس کو چیک کو کیش کروائیں اور خدا دا واسطہ چے خون نہ اینو گمائیو۔ تو خیر ہم نے اس چیک کو کیش کروایا۔ چیک کو کیش کروا کے ہم یہاں سے نکلے باہر، کیونکہ بائی کے اندر ایک کیڑا ہے، بائی کیش کیری نہیں کرتا، اور دوسرا بائی کے دوست اس طرح کے ہیں کہ جب وہ بائی کے پاس کیش دیکھ لیتے ہیں تو جب تک وہ کیش ختم نہیں ہوتا وہ سانس نہیں لیتے۔ تو خیر ہم اپنے بینک آئے، یہاں پہ ڈپازٹ سلپ سائن کی، اس کے بعد ہم بیٹھ کے انتظار میں، چونکہ ہمارے پاس میدان کا کارڈ تھا اس لیے یہاں پہ ہمیں زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا اور یہاں ہم پیسے ڈپازٹ کروا کے یہاں سے نکل پڑے۔ تو خیر اب بینکس کا کام ہو گیا تھا ختم اور اب آ گیا تھا کام ڈاکومنٹس کا۔ تو ہم سب سے پہلے پہنچے اسٹوڈیو تاکہ اپنے ڈاکومنٹس کو کاپی کروایا جائے۔ تو خیر جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو ایک بھائی مشین پہ ٹھیک کر رہے تھے، ہم ڈر گئے کہ شاید اب کام لمبا ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمارے پاس دوسری مشین ہے۔ تو خیر ہم وہاں سے کاپیز کروا کے اب ڈھونڈ رہے تھے ٹی سی ایس کا آفس، جس سے ہم نے یہ ڈاکومنٹس پوسٹ کرنے سے راولپنڈی۔ تو خیر ڈھونڈتے اچانک ہماری نظر پڑی اور ٹی سی ایس کا آفس ہمیں اچانک آ گیا نظر۔ تو بھائی نے بائک کو کیا ٹرن اور سیدھا پہنچ گیا ٹی سی ایس کے آفس کے سامنے، بائک پارک کی۔ لیکن جیسے ہی بھائی گیا تو یہاں پہ لکھا تھا وقفہ برائے نماز، تو بھائی نے سوچا کہ نماز تو میں نے بھی پڑھنی ہے اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو خیر بھائی بھاگا گیا، تو اللہ کا شکر ہے بھائی کو جماعت مل گئی۔ تو خیر مسجد میں بھائی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ واپس ٹی سی ایس کے آفس آ گیا۔ تو خیر ٹی سی ایس کا آفس کھل چکا تھا، تو بھائی اندر گیا، بھائی نے ساری فارمیلٹیز پوری کی اور پیپر پوسٹ کر کے واپسی کی طرف آ گیا۔ تو دوستو جیسے کہ دوپہر کے 2 بج چکے تھے، بھائی صبح 9 بجے کا نکلا ہوا تھا، تو بھائی کی مت بچ چکی تھی۔ تو خیر بھائی یہاں سے نکلا، اب جو لاسٹ والا بھائی کا ٹاسک رہ گیا تھا، بھائی اس کی طرف گامزن تھا۔ تو خیر یہ ہوا بھائی عسکری 2 کے اندر انٹر، اور جو پیپر سبمٹ کرنے تھے وہ یہاں پہ سبمٹ کیے بھائی نے اور چلے گیا واپس گھر کو۔ تو جیسے ہی بھائی اپنے گھر کے اندر انٹر ہوا تو بیڈ کو دیکھ کے ہوش کھو بیٹھا، ہو گیا جی۔ تو دوستو اپنے بھائی کو دیجیے آج کے لیے اجازت، آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔